مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی. حدیث کا خلاصہ ہے اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, جان دے دی تیری بارگاہ میں. یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے, مجاہد کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال. شہید جہنم میں کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا, شہرت کی تھی, لوگوں کو پتا چلے. اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا. اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو, وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا. کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. میں خلاصہ کہہ رہا ہوں, میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال. دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا, بس اب جہنم میں جاؤ. تیسرا قرآن کا قاری لایا جائے گا, علم سکھانے والا لایا جائے گا. اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی, میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا, تیرا دین پڑھاتا تھا, قرآن پڑھاتا تھا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے, قاری کہا جائے. فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال. کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں, اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا, اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں, ڈیلیٹ کیسے کرواؤں, ضائع کیسے کرواؤں. ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں, ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے ہیں. ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا, سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, سرکار نے بڑا کرم کیا ہے, تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے, تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں, تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو فلاں بھی. بندہ کہ آئی صاحب کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ کی, آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی. اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے, اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں, اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں. پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا. انما الاعمال بالنیات. اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم سوچیں. تہجد تو اکیلے میں پڑھتا ہے نا بندہ, لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد, اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہوئے حاجی صاحب؟ تو الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ او ہن دل وچ ٹھنڈ پی گئی, اینو پتہ چل گیا اسی تہجد گزارنے. وہ نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو, ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی, اور ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی. اور اللہ کے بندے ریسیو بھی ہو گئی, ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی. کیوں بتانا ہے؟ میں جانوں میرا رب جانے. احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں, اگین وہی والی بات, باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا تھا نا, جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر. ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے عمرے, ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے. اور شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی ہوئی نہیں, ہوئی تو بچائی نہیں. تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں, ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا, اور وہ بڑا باریک ہے, شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, اور وہ ہے ریاکاری.
اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا. بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا, پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے, یار کمال ہے, اتنا 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 چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں ہے, اتنے اتنے سجدے کیے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں. تو اب نیکی کر, پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے, یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے, اور یہ سمجھو بات کو, یہ بڑی باریک شیطان کا وار ہے. مسجد میں چندہ دے, امام صاحب کو اسپیشل پرچی جاتی ہے, ذرا حاجی صاحب کے لیے اعلان کریں, ذرا کولر لگایا حاجی صاحب نے, مسجد کے پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگائے, قالین فلاں حاجی صاحب نے. کیوں آپ قالین لگاتے, رب ثواب دینے والا ہے. میں ہر کسی اعلان, اچھا اب اگین میں دیکھیں ہر اپنے ٹاپک میں شیطان کا ایک وار بھی انکلوڈ کر رہا ہوں. ابھی شیطان پتہ ہے کیا وار کر رہا ہوگا, ہائے ہائے اتنا مردود ہے نا. یہ اس بیان میں بھی ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا, یہ عبدالحبیب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ فلاں آدمی ہے نا مسجد میں اعلان کرواتا ہے, وہ فلاں آدمی ہے نا نیکیاں بڑی بتاتا ہے, وہ ہمیں کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا, ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے دے گا. ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں, کیونکہ اگر نیکی کوئی اعلانیہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو اس کو ثواب ہے. کیا ہے انما الاعمال بالنیات, میں اپنے دل کو تو چیک کر لوں, ہم اپنے دل کو سب چیک کریں, رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا. کہ میں جب اعلان کرنے کی سوچتا ہوں, میں جب واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگاتا ہوں, میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں قرآن اتنا پڑھا, تلاوت اتنی کی, بس یار آج آفس پہ غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشان تھا, میں نے تو یار اس کو فوراً 25,000 روپے دے دیے, یہ کس لیے کہا؟ اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا کہ اچھا ماشاءاللہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے. پلیز شیطان کے وار کو سمجھو. میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ شہید جہنم میں جائے گا, وہ شہید جو جہاد کر رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, وہ سخی جہنم میں جائے گا جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے مگر دکھاوے کے ساتھ کر رہا ہے. اس طرح کی اور بھی اسلامک اسپیچز بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.